جب آدمی ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، داخل ہو گیا، اس نے اقرار کر لیا، تو اب یہاں سے بات یہ ہوتی ہے کہ اس راستے پر چلے، اس راستے پر چلے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے صراط مستقیم، سیدھے راستے۔ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے، قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اور میں بہت پوائنٹ میں اپنی گفتگو کرتا ہوں، کچھ نکات بیان کرتا ہوں۔ اکثر جو نکتے شریعت سے جب آگے ہم آتے ہیں تو طریقت، اور جب طریقت والوں کی قدموں کی دھول اپنی جبینوں پر لگاتے ہیں تو کچھ حصہ معرفت کا عطا ہو جاتا ہے، اور اس معرفت سے پھر حقیقت پر پہنچنے کی جستجو شروع ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے کچھ نکات میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں، اور اسی میں سے ایک نکتہ آج صراط مستقیم کی طرف چند نکات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک سب سے پہلی چیز جو ایک ہے کہ قرآن، اور قرآن کے بارے میں ایک نکتہ سن لیجئے، بے کی بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، میں نے اکثر بیان کیا ہے، بے کی بسم اللہ سے اور سین پر برکت پر، سین پر، اور بے اور سین ملا کر بس، کنٹرول میں آ جاؤ بس، اس کے باہر، اور پھر سین کو بے پر جب آپ پلٹائیں گے تو سب، بس اسی میں تو سب کچھ ہے، بس اسی میں تو سب کچھ ہے۔ قرآن کی تفسیریں تو بڑے بڑے علماء نے کی، بڑے بڑے خطبہ نے کی، اپنی تقریروں میں بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، قیامت تک یہ کام چلتا رہے گا، تفسیریں لوگ پیش کرتے رہیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے قرآن کی جو تفسیر بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ملک العلم و علی بابوہا، جو مولائے کائنات نے تفسیر کر دی ہے، اس سے بہتر تفسیر نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ ہو سکتا، اس سے بہتر تفسیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اقوال مولائے کائنات کی کتنی تفسیر کر سکتے ہیں، ہم کتنی تفسیر کر سکتے ہیں۔ مولائے کائنات بتاتے ہیں کہ یہ پورا قرآن کہاں آیا، کیسے آیا، کب آیا، کیوں آیا، اگر کسی کو پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھنا، کسی کو پوچھنا ہے، اور کوئی اگر اس وقت نہ پوچھ پایا تو اب بھی مولائے کائنات کا در نجف موجود ہے، اس کی طرف اگر نگاہ بھی کر لے، قلب کی نگاہیں ادھر کر لے تو بہترین تفسیر کر سکتا ہے، بہترین عالم ہو سکتا ہے۔ یہ صدقہ ہے مولائے کائنات کا، یہ صدقہ ہے مولائے کائنات کا۔ بات چونکہ آگے جا رہی ہے اور مجھے ظاہر ہے وقت کی تھوڑی نزاکت ہے، حالانکہ جس بارگاہ میں موجود ہوں وہ بارگاہ جہاں میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، یہ ذکر ان سے بڑی بارگاہ کا ہے، سب سے بڑی بارگاہ، اس لیے وہی مدد فرمائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نقطہ بس اور سب اسی میں ہے۔ ایک جگہ مولائے کائنات فرماتے ہیں پورا قرآن، پورا قرآن سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ وہ ہے جو ایک ہی اسٹیپ میں، ایک ہی ایپیسوڈ میں اللہ نے نازل کی ہے۔ باقی جتنی سورہ ہیں قرآن کے اندر 114 سورہ، وہ جستہ جستہ تھوڑی تھوڑی آئی ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کے بارے میں مفسرین اکرام کا یہ اتفاق ہے کہ یہ سورہ مکمل ایک ہی شفٹ میں ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی اور ابتدا ہے۔
تو سورہ فاتحہ میں ہے پورا قرآن، اور سورہ فاتحہ اپنی بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ اپنی بے میں ہے، بے اپنے نقطے میں ہے، اور وہ نقطہ خود مولا کائنات ہے۔ اس کی تفسیر ان سے پوچھی جا سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اولیاء اللہ، یا وارث سیدی مرشدی۔ اب ظاہر ہے جب وہ نقطہ ہے تو ہم بات نقطے کی ہی کرتے ہیں، ہم بھی وہاں سے نکات لیتے ہیں، یہ اس در کا صدقہ ہے۔ آئیے اب سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے کہ نماز اس کے بغیر نہیں، نیاز اس کے بغیر نہیں، قرآن کی ابتدا اس کے بغیر نہیں۔ یہ تفسیر ہے قرآن کی، سورہ فاتحہ کی تفسیر جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ سورہ فاتحہ ہے، بغیر اس کے کام نہیں چلنا۔ آپ نے ایک چیز اور، میں نے ایک تو صراط مستقیم کا ذکر کیا، اور صراط مستقیم جہاں سے حاصل ہوتی ہے، صراط مستقیم جہاں سے حاصل ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا اسی قرآن میں وَآقِمُوا الصَّلَاةَ، کیا فرمایا؟ جس کا ترجمہ عموماً کیا جاتا ہے نماز قائم کرو۔ مزہ تو آتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ صلاۃ قائم کرو۔ اس کا ترجمہ صحیح یہی ہے، صلاۃ قائم کرو۔ ایک جگہ نہیں، قرآن میں بار بار آ رہا ہے صلاۃ قائم کرو، اور صلاۃ خود اپنے معنی میں یہ بتاتی ہے کہ صلاۃ جو قائم کرنی ہے، جو قائم رہنی ہے، جو قلب میں ہر وقت نور اللہ نور پیدا کرے گی، وہ صلاۃ ہے۔ اور صلاۃ کے معنی درود و صلاۃ و سلام بھی ہوتے ہیں، صلاۃ کے معنی صرف نماز نہیں ہوتے۔ اب ظاہر نماز مکمل ہو ہی نہیں سکتی اگر اس کے اندر صلاۃ نہ ہو۔ صلاۃ کی صلاۃ اگر نہ ہو، نماز میں اگر صلاۃ نہ ہو، صلاۃ ہی نہ ہو، تو پھر وہ کائے کی قائم کرنا ہے، کیا چیز قائم کرنا ہے؟ صلاۃ قائم کرو۔ اب ظاہر ہے سب کا اتفاق ہے، اور اکثر لوگ مقررین کہتے ہیں شریعت طریقت یہاں تک بتاتی ہے کہ نماز اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ درود ابراہیمی نہ پڑھا جائے، اور اس سے افضل کوئی درود ہے بھی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ سارے درود ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن درود ابراہیمی کے صیغے وہ ہیں جو خود اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں اور نماز میں شامل۔ اور بغیر درود بھیجے ہوئے اہل بیت پر نماز ہوتی ہی نہیں، بغیر اتحیات کے نماز ہوتی ہی نہیں۔ یہ تو آپ نے سنا ہے، لیکن میں جس نقطے کو بیان کر رہا ہوں یہ بڑا اچھوتا نقطہ ہوگا انشاءاللہ میرے مولا کے کرم سے، کہ انتہا تو یہ ہے ہی، لیکن اللہ نے انتظام یہ کیا ہے کہ ابتدا سورہ فاتحہ سے رکھ کے بھی یہ بتا دیا کہ اے بندے، صراط مستقیم کی جس کی تو دعا کر رہا ہے وہ صراط مستقیم ہے کیا؟ وہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ میں بلال پر شریف سے سنبل شریف حاضر ہوا، اور اتنی عظیم بابرکت محفل میں حاضر ہوا ہوں کہ شاید سب برکتیں جتنی ہم سمیٹ سکیں اس محفل سے، اور سنانے والے سے زیادہ وہ قابل مبارکباد ہیں، ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے جو اس ذکر کو سننے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ عبادت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ عالم کا چہرہ دیکھو عبادت ہے، عبادت یہ بھی ہے جو عالم کی بات سن رہا ہے، دل سے اسے یقین کے ساتھ مان رہا ہے، وہ بھی عبادت میں ہے، اس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابتدا بھی صلاۃ، انتہا بھی صلاۃ، بغیر اس صراط مستقیم کو اگر پانا ہے، سورہ فاتحہ بتاتی ہے کہ صراط مستقیم سیدھے راستے چلو۔ تو میں نے عرض کیا میں بلال پر شریف سے جب سنبل شریف پہنچا اس محفل تک، تو میرے خیال میں نہ معلوم کتنے موڑ پڑے، سیدھا راستہ مجھے نہیں مل پایا۔ اور حد یہ ہے جب میں حج کے لیے
काबतुल्लाह अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए गया, अल्लाह के महबूब के दीवार को देखा मदीना मुनव्वरा को, तो जहाज़ भी सीधा नहीं उड़ा, कभी इधर उड़ता था कभी इधर उड़ता था, वो टेढ़ा मेढ़ा उड़कर ही पहुंचा, सीधा वो भी ना पहुंच पाए। तो फिर पता चला कि ये सीधा रास्ता कहते किसे हैं? अरे कितने ही मोड़ पड़े, कितनी ही परेशानी हो, गाड़ी स्लो चले, हल्की चले, पैदल चलो, लेकिन सिराते मुस्तकीम उसे कहते हैं कि अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। और मंजिल है महफिले ज़िक्र रसूल अल्लाह, ज़िक्र अल्लाह, ज़िक्र अहले बैत, ज़िक्र औलिया अल्लाह। यही तो सीधा रास्ता है कि इसको सीधा रास्ता कहेंगे। और मुझे यहाँ से अब देवा शरीफ जाना है, न मालूम कितने मोड़ पड़ेंगे, लेकिन जाहिर है इस बारगाह के तवस्सुल से, इस बारगाह के वसीले से हम वहाँ भी हाजिरी देंगे, तो वो रास्ता भी सीधा है भले ही कितने मोड़ आए। सिराते मुस्तकीम, ये मैंने अभी, अब वो सिराते मुस्तकीम ये तो हसन मियाँ कह रहे हैं, लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है? कह रहा है ए बंदे, तू अगर सीधे रास्ते पर चलने के चक्कर में पड़ेगा तो अपनी नाक भी तोड़ लेगा, अपना माथा भी फोड़ लेगा, इसे बचा के रख इसे। और सलात जो है दीवानों के लिए नहीं है, होशमंदों के लिए है, अक्ल वालों के लिए है, बालिगों के लिए है, मर्दों के लिए है। तो सलात अल्लाह साफ फरमा रहा। अब सीधा रास्ता, सीधा रास्ता, तो अब जाहिर है हसन मियाँ कुछ भी कहें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ जो अल्लाह और अल्लाह का रसूल कहे और रसूल का वली कहे, रसूल का जानशीन कहे, उससे तो जरा सा बाल बराबर भी हट गए तो ईमान की खैर नहीं। अब अल्लाह सीधा फरमा रहा है, हम दुआ कर रहे हैं, हर जगह कह रहे हैं अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, तो अल्लाह खुद ही जवाब देता, बंदे सबसे ज़्यादा नमाज में कह रहे हैं, नमाज की, मैं नमाज की इब्तिदा ही कर रहा हूँ, नमाज ही, यार सलात का ही जिक्र होगा इंशाल्लाह, नमाज का ही जिक्र होगा। और मैंने बता दिया कि नमाज का मतलब सलात है, सलात का ही जिक्र होगा, और हम सलात वाले ही हैं, और हम सलात को कायम रखते हैं, फजर से जोहर तक कायम रहती है। ये नहीं है कि फजर की नमाज पढ़ के निकले और जोहर तक हम कहते रहें वो बड़ा, वो छोटा, वो दायां, वो बायां, वो नीचा, वो ऊंचा। कायम कब रखी? जो उस नमाज में कह रहा है उसे कायम रख, जोहर तक, जोहर में जो कह रहा है असर तक कायम रख, असर में जो कह रहा है ईशा तक कायम रख, ईशा से अगर फजर मिल जाए तो कायम रख, और इस बीच में कहीं भी इंतकाल हो जाए तो कायम जाएगा, कायम जाएगा। अब वो खुद ही अल्लाह ताला क्या कह रहा है? चला मुझे सीधे रास्ते पर। हम कह रहे हैं बंदा दुआ कर रहा है, कहाँ से दुआ शुरू की, कहाँ से शुरू की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे तू रहमान भी है मालिक और रहीम भी है, हम यकीन करते हैं। अब रहमान भी वही सिफत है, रहीम भी वही सिफत है, लेकिन इसकी तफसीर क्या है? रहमान की भी वही बात है और रहीम की भी वही बात है। पता चला कि जिस तरह से एक बात की अगर 4 औलादें होती हैं और एक नालायक होती है, खाना उसे भी देता है, पानी उसे भी देता है, लेकिन पसंद लायक औलाद को करता है। इसी सूरत से वो रहीम तो सबके लिए हैं, रहमान तो सबके लिए हैं, लेकिन असल जो रहीमी की सिफत है, जो दूसरी सिफत है, वो सिर्फ उस मोमिन को मिलेगी, उस बंदे को मिलेगी जो सीधे रास्ते पे चलते हुए उन लोगों का इत्तबा करे जिसके लिए अल्लाह हुक्म दे रहा है। ठीक है। अब वो खुद ही अल्लाह फरमाता है उसी में, कह रहा बंदे सवाल मत कर, तूने इकरार कर लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ ली, अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया कि वाकई सबसे ज़्यादा तारीफ़, हकीकी तारीफ़, बल्कि जो कुछ भी तारीफ़ है वो उसी वाहदहू ला शरीक की है। इसके बाद तूने मालिक यौमिद्दीन भी कह लिया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन भी कह लिया कि मैं तेरे अलावा ए बंदे, ए अल्लाह, मैं ऐसा बंदा हूँ तेरे अलावा ना किसी से मदद चाहूँगा, ना किसी के सामने अपना सर झुकाऊँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके बाद जब वो आगे आता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अब अल्लाह बताता है कि यहाँ भूल मत जाना, शैतान से जब मैंने कहा सजदा कर ले तो उसने हुक्म उदूली कर दी, ये नहीं देखा उस सजदे में मिलता क्या। तो इस सिराते मुस्तकीम को अगर तलाश करना है तो अल्लाह खुद ही फरमा रहा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता इख्तियार करो जिन पर मैंने इनाम किया, जिन पर मैंने
اور ان لوگوں کے راستے سے بچو جن پر میں نے غضب کیا ہے۔ اب ظاہر ہے ہمیں تاریخ بتاتی ہے، ہمیں تفسیریں بتاتی ہیں، ہمیں قرآن بھی شہادت دے رہا ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے، تمام علماء اکرام بتاتے ہیں کہ ہاں غلط راستے پہ جو چلا وہ نمرود تھا، غلط راستے پہ چلا وہ شداد تھا، غلط راستے پہ ایک طویل فہرست ہے، اسی کے ساتھ ایک طویل فہرست ادھر ہے کہ اچھے راستے پہ چلنے والے حضرت ابراہیم ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، ہے نہیں ہے؟ یہ دو راستے پہ چلے۔ اب پتہ چلا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا کیا عیسیٰ کے راستے چلوں، کیا موسیٰ کے راستے چلوں، کیا ابراہیم علیہ السلام کے راستے چلوں؟ تو پتہ چلا کہ نہیں، تمہیں ان کے راستے پر قطعاً نہیں چلنا ہے، تمہیں راستے پر جو چلنا ہے وہ محمد مصطفیٰ کے راستے پر چلنا ہے۔ احترام ان سب کا رکھنا، احترام سب نبی ہیں، لیکن راستے پر ہمیں صرف چلنا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہاں تک بات یقینی ہمیں ماننا ہے، لیکن اگر کوئی کہنے لگے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتباع کروں گا، نہیں کر سکتا، میں موسیٰ علیہ السلام کروں گا، نہیں کر سکتا، کر لے گا کامیاب ہو جائے گا، لیکن کیوں نہیں کر سکتا کہ ان کا صحیح معاملہ ہم تک پہنچا ہی نہیں، بیچ میں گڑبڑ کر دی، اور یہی گڑبڑ اس 1400 سال میں چل بھی رہی ہے، یہ تو چلے گی، وہ چل رہی ہے۔ لیکن آئیے صراط مستقیم کن کا راستہ؟ جن پر انعام کیا ہے۔ میں دعویٰ کرتا ہوں، میں حسن میاں وارسی دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے سب سے زیادہ انعام مجھ حقیر، مجھ گناہگار بندے پر کیا ہے کہ میں تیرے وحدت، تیری توحید کے ساتھ تیرے محبوب اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، میرے اوپر بہت بڑا انعام ہے، میں مانتا ہوں۔ ارے حسن میاں آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ اتنے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو آپ کی بات سن رہے ہیں، ان کا ایمان تو اور آپ سے زیادہ بلند ہے، یہ تو سننے ہی اس بات کو آئے ہیں کہ ذکر اللہ اور ذکر اللہ کے محبوب محبوبین کا ذکر ہم سنیں، تو یہ تو سب ایمان والے ہیں۔ حسن میاں ایک تم ہی ایمان والے نہیں ہو، تو انعام تو سب پر ہے اللہ کا، اللہ کا انعام کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ تو پتہ چلا گھپلا پڑا، حسن میاں کہیں گے میرے راستے پر چلو، دیکھو مجھ پر انعام ہے، تو ہمارے سلمان نبی صاحب کہیں گے میرے راستے پر چلو، مجھ پر بھی انعام ہے، تو بہت گھپلا پڑے گا، انعام تو سب پر ہے۔ تو پھر اللہ تو نے یہ کیسے کہا کہ ان کے راستے پر چلو جن کو میں نے انعام دیا؟ اب سوال یہ ہے کہ اس نے انعام کس کو دیا؟ وہ کون لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں اور پہلے سے انعام یافتہ ہیں؟ کیا کہنے جو ازل سے انعام یافتہ ہیں، اب تک انعام یافتہ رہیں گے، ان کے راستے پر چلنا ہے۔ اب ظاہر ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بس واطع اللہ واطع الرسول، بات یہیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن آگے لفظ آتا اولی الامر منکم، جن کو تمہارا حاکم بنا دیا کس نے؟ اللہ رسول نے، میں نے اور آپ نے نہیں۔ میں نے آپ نے تو مودی جی کو بنایا ہے، اور جب بنایا ہے تو میرے پردھان منتری ہیں، مکھیہ منتری ہمارے یوگی جی ہیں، ہندوستانی قانون میں ہمیں ماننا ہمارے بنائے میں، لیکن سوال یہ ہے کہ بندے کا بنایا ہوا نہ ہو، اللہ کا بنایا ہوا، وہ انعام یافتہ اللہ کا انعام یافتہ ہو۔ کس کا انعام یافتہ ہو؟ اللہ کا انعام یافتہ کون ہے؟ آئیے قرآن سے ہی پوچھتے ہیں۔ اب سب سے پہلی چیز تو کہ اس میں دو رائے نہیں، سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑا اکرام اگر کسی کو ملا ہے تو اللہ کے محبوب ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا ہے، اس میں تو کوئی شک شبہ ہی نہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کے راستے پر چلو، یعنی رسول کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہیں جن کے راستے پر چلنا ہے۔ صرف رسول کے راستے پر چلنے سے کام، وہ لوگ کون ہیں جن کے راستے پر چلنا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، قرآن ہے، حسن میاں کا قول نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ کی نسبت سے ملا ہے، جسے لوگ کہتے ہیں کلام الہی، تمہاری زبانی سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زبان ہمارے آقا کی ہے، کلام اللہ کا ہے، چونکہ اللہ تو زبان ہی نہیں رکھتا،
وہ تو نور کا کلام ہوتا ہے، نور کا کلام نور ہی سمجھ سکتا ہے، اور نور کے کلام کی تفسیر بھی نور ہی کر سکتا ہے۔ نکتہ ہے، لگاتے رہیے، بسم اللہ کی بے کے نکتے ہیں۔ بہرحال وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اب چونکہ عربی کے لوگ مجھ سے اچھے جاننے والے ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں، خود ہمارے سرپرست موجود ہیں، آپ لوگ سب اہل علم ہیں، اور یہ بستی ظاہر ہے مولویوں کی بستی ہے، ان والوں کی نہیں ہے، اونے پونوں کی نہیں ہے، مکمل والوں کی ہے۔ شاہ متقی جیسے بزرگ ہمارے پاس موجود ہیں۔ بہرحال بات تفصیل میں نہیں جانی چاہیے، میں اختصار کر رہا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ قرآن بتا رہا ہے کہ وہ ذات کوئی ایک نہیں ہے، ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے جو جمع ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، اور عربی واحد ایسی زبان ہے، انگلش میں سنگلر پلورل ہوتا ہے، اردو میں واحد جمع ہوتا ہے، عربی ایک ایسی زبان ہے جس کے اندر صیغے جو ہیں پہلے واحد ہوتا ہے، پھر تثنیہ ہوتا ہے، پھر جمع ہوتا ہے، یعنی کہ ایک کے لیے ایک، دو کے لیے علیحدہ اور تین کے لیے علیحدہ۔ تو یہاں وہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی دو سے زیادہ ہوں، دو سے زیادہ۔ اور اتفاق یہ ہے کہ سنسکرت بھی بڑی پرانی زبان ہے، اس میں بھی ہم نے پڑھا ہے ایک وچن، دو ہی وچن، بہو وچن، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اور اس میں بھی بڑا عجیب سلوگن ہے، ستیہ میو جیتے، حق ہمیشہ فتح یاب ہوتا ہے، ستیم شیوم سندرم، ستیہ ہی تو شیو اور سندر ہے، وہی تو حق ہے، حق کو حق سے پہچانا جاتا ہے، حق کو ناحق سے کوئی نہیں پہچان سکتا۔ پوتھی پڑھ پڑھ جنم ہوا پنڈت بھیا نہ کوئے، اور ڈھائی آخر پریم کے پڑھے سو پنڈت ہوئے۔ تو عرض کر رہا تھا برادران اسلام و طریقت کہ دو سے زیادہ ہیں، کتنے ہیں؟ دو سے زیادہ ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ قرآن آگے بھی بہت کچھ کہہ رہا ہے، جیسے میں نے اولی الامر منکم کی طرف اشارہ کیا، ایک جگہ اور قرآن اشارہ کر رہا، قرآن کو قرآن سے سمجھیے، قرآن کو قرآن سے سمجھیے، قرآن والوں سے سمجھیے۔ آقا نے فرمایا دیکھو دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، صرف دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان دونوں کو پکڑے رہنا، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ اگر کوئی دعویٰ کرے میرے پاس قرآن ہے اہل بیت نہیں ہے، نامکمل، اور کوئی دعویٰ کرے میرے پاس اہل بیت ہیں نہیں، مکمل، صرف اہل بیت کا دامن پکڑ لے تو مکمل، چونکہ اہل بیت تو صاحب قرآن ہے، قرآن ہی ہے، بولتا قرآن ہے، ناطق قرآن ہے، قرآن ناطق ہے، قرآن ناطق ہے، بولتا قرآن ہے۔ صرف دامن اہل بیت پکڑ لیا تو یہ بولتا قرآن ہے، چونکہ خود اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اور شعر سن لیجئے مجھے یاد آ گیا، اہل بیت پاک کی ہر سانس کو ہے مدعی، اہل بیت پاک کی ہر سانس کو ہے مدعی، ہاں ملا کر دیکھ لے آیات قرآنی کے ساتھ، ہاں ملا کر دیکھ لے آیات قرآنی کے ساتھ، سانسیں بھی ایسی نکلتی ہیں۔ تو اہل بیت کا مقام، اور یہ نہیں، آقا بار بار فرما رہے ہیں، ایک جگہ نہیں فرما رہے، یہ قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ، اور یہ جب مجھ سے ملیں گے حوض کوثر پہ تو قرآن بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ بڑا سائنٹیفک دور ہے، ہر بات کا اس سے جواب چاہیے، قرآن اور اہل بیت کیسے ساتھ ہیں؟ ویسے تو اس کی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن آئیے یہ ماہ جو چل رہا ہے، ماہ محرم، کربلا ہمارے ایمان کی معراج ہے، کربلا ہمارے ایمان کی معراج ہے، اور کربلا یہ بتا رہی ہے، کربلا یہ سبق دے رہی ہے، ایک سبق نہیں دے رہی ہے کربلا، کربلا سے بہت سے سبق نکلتے ہیں، لیکن چونکہ میں ایک تبرکاً نیاز حاصل کرنے کے لیے اس بات کو عرض کر رہا ہوں، ایک ہوتی ہے گونگی تفسیر، ایک ہوتی ہے بولتی تفسیر، جس کے شاہد ہو جائیں لوگ۔ تفسیریں بہت ہیں، لیکن حسین علیہ السلام علی مقام کا مقام اتنا بلند ہے، ماضی سے جو مانگا میں نے کچھ حساب، نیزوں پہ جھولتے ہوئے سر دے گیا مجھے، نیزوں پہ جھولتے ہوئے سر دے گیا مجھے، سر ہے
सैकड़ों मील के फासले पर तन्हे करबला में पड़ा हुआ, क्या कहते क्या और नेज़े पर सर है। बदबख्त जब कुछ कहते हैं तो वहां से जवाब आती है तिलावत कलाम इलाही से। वह तिलावत कलाम, यह है बोलता कुरान। जिस्म अलहदा हो जाए, तन अलहदा हो जाए, तब भी बोलेगा कुरान ही, नेज़े पे भी कुरान। तो ये है बोलता कुरान। तो दो से ज़्यादा। अब कुरान में क्या आया, हज़रात अहले इल्म इस पॉइंट को जहन में रखें। वो कौन लोग हैं जिनके रास्ते पर चलना है, जिनके रास्ते पे चलना चाहिए, जिनके रास्ता सीधा रास्ता है। कुरान बता रहा है सिद्दीकीन। क्या फरमा रहा है? एक सिद्दीक के अलावा दूसरे का नाम अगर पूछो इस कौम से तो जानता ही नहीं। बहुत कुरान कह रहा है सिद्दीकीन को पहचानो। हम खाली सिद्दीक को पहचाने तो अल्लाह में से लड़ाई है? क्या है? वहां जुमला है सिद्दीकीन। और फिर हदीस यह है कि सिद्दीकीन के सरदार कौन है? मौला कायनात, मौला है, हर जगह मौला है। अच्छा, एतराज किसे हो रहा है? सोने पौने को उन्हें तस्लीम, बात तो ये है। अरे वो कह रहे हैं अली ना होता तो मैं हलाक हो जाता। एतराज कर रही है आज का ये पौना पौना। अरे भाई कौन सा तरीका है तुम्हारा? सिद्दीकीन क्या आया? सालिहीन जमा के सीधे हैं, शुहदा हैं। अब अगर शुहदा का जिक्र आए तो देखिए बहुत बहुत शहादतें हुई, और सब शहादतें जाहिर है हमें गम देती। हमारा ईमान है कि ज़रा सा भी अगर एक मुसलमान अल्लाह के दीन के लिए शहीद हुआ है तो उसके लिए आंखों में भी आंसू आना चाहिए और दिल में भी दर्द होना चाहिए। उन्हीं में एक शहादत है अमीर हमज़ा की, जिसके लिए रसूल अल्लाह रोए हैं, रसूल अल्लाह ने गम किया है। सैयदुश शुहदा फरमाया है हज़रत अमीर हमज़ा को, शुहदा में है। अच्छा साहब ठीक है, ये तो मामला रसूल अल्लाह के ज़माने का था। कितने जंगों में लोग शहीद हुए, सारे वो शहीद अज़मत वाले हैं, कोई शहीद इनमें ऐसा नहीं है। लेकिन बात को भी शहादतें हुई तो हम ये भी देखते हैं, हमें तो गम इसका भी है कि शहादत ज़ाहिर है हज़रत उमर फ़ारूक की भी हुई, हमें उसका भी गम है। शहादत ज़ुल्नूरैन की भी हुई, हमें उसका भी गम है। हमारे खलीफा अव्वल के 2 साहबजादों को कत्ल किया गया और एक को तो गधे की खाल में सिर्फ कत्ल नहीं किया, जलाया गया, इसका भी हमें गम है। करबला तो वहीं से शुरू हो गई है, करबला का इंतहा है वो, करबला की इब्तिदा थी वो। हमने इस्लाम के लिए एक भी शहादत ऐसी नहीं है जिस शहादत के लिए हम गम ना करें या आंसू ना बहाएं। और वो भी कैसे जलीलुल क़द्र सहाबा की शहादत है, सहाबा इकराम की शहादत, कैसी कैसी शहादतें, किस शहादत को हम भूल जाएं। पता चला कि ये सारी शहादतें जाहिर है और अल्लाह का कलाम बता रहा है कि सालिहीन शुहदा जमा होने चाहिए। तो पता चला, अब बात वहीं आ गई कि रास्ते पे किसके चले। तो पता चला कि 2 से ज़्यादा शहीद होने चाहिए, सही है बात, 2 से ज़्यादा और क्या, जिनके हमें रास्ते पर चलना, 2 से ज़्यादा शहीद, 2 से ज़्यादा सालिहीन, और क्या, 2 सच्चे, 2 से ज़्यादा सच्चे सिद्दीक। वो जमात होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए, एक कंप्लीट होनी चाहिए। फिर उन पर खुला हुआ इनाम होना चाहिए अल्लाह और रसूल का। इनाम तो सब पे अल्लाह रसूल का, मैंने पहले अर्ज कर दिया। तो वो खुला हुआ इनाम क्या है? वो खुला हुआ इनाम अगर किसी पे है तो अज़ल में जिस तरह से नूरे अव्वल हमारे आका का बना, हदीसें मौजूद हैं कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को तख्लीक फरमाया और बाकी सब इस नूर के बाद में। इस वहीं पे आका फरमाते हैं मैं और अली एक ही नूर से हैं, मैं और अली एक ही नूर से। तो ये भी अज़ल में फैसला हो गया कि नूर नबूवत भी है वहाँ पे और नूर इमामत और विलायत भी साथ साथ है। यहाँ अगर इस जहान में आने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को एक भाई की नुसरत की ज़रूरत पड़ रही है, हारून अलैहिस्सलाम की, तो अल्लाह वो इंतज़ाम पहले ही रख रहा है कि एक का इंतज़ाम वहीं कर दिया। क्या कहना है,
یہ ایک نسبت سے میں نے عرض کر دیا. بہرحال یہ دو نور. پھر آقا ہی خود فرماتے ہیں کہ فاطمہ کو عام نہ سمجھنا، میرے جسم کا ہی ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ہی ٹکڑا ہے، اور اگر مجھے نور مانتے ہو تو میری فاطمہ نور کا ہی تو ٹکڑا ہے. اور پھر یہی نہیں، آقا یہ بھی فرماتے ہیں کہ حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. تو یہ بھی نور کا ٹکڑا ہے، یہ بھی نور کا ٹکڑا ہے. اب سوال یہ کھلا ہوا انعام، تو کھلا ہوا انعام یہ ہے کہ مولائے کائنات یہ نور ازل میں بنے. اسی لیے تو ایک وارسی شاعر کہتا ہے، اور وارسی کی تقریر میں وارسی شاعر کا ذکر نہ ہو جبکہ اس کا ذکر تو پورے عالم میں ہو رہا ہے. بیدم شاہ وارسی، بیدم شاہ، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، یہی 5 تو ہیں مقصود کائنات.